بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ حالات جوں کے توں تھے۔ سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ جالاں کی نگران نگاہیں ہر وقت شانی کو گھیرے میں لیے رہتی تھیں۔ وہ بے حد بد زبان بھی تھی۔ شانی نے اسے زہرا کو ایسی گندی گالیاں دیتے سنا تھا جو مردوں کے منہ سے بھی کم ہی نکلتی ہوں گی۔ قادرے کے کتے کی موت کا غم بھی قرب و جوار میں شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ بھابوں کے ذریعے شانی ملازمہ انوری کے بارے میں پوری طرح باخبر تھی۔ انوری یوں بھی حبس بیجا میں تھی، لیکن اس کے حالات اب بہتر تھے۔ اس کی ٹانگ کا علاج ہو رہا تھا۔ رستم کو فون کیے 2-3 دن گزر گئے تھے۔ شانی جانتی تھی وہ بے پناہ شدت سے اس کے فون کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شانی کی طبع عجیب تھی۔ یہ احساس اس کے لیے ہمیشہ بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی وجہ سے اس کا منتظر ہے۔ وہ دن رات رستم اور فون کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کے ذہن پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر 5ویں روز فون کو ریچارج کرنے کے بعد اس نے پھر شہری اور رستم سے رابطہ کیا۔ اس کا یہ اندازہ درست تھا کہ رستم بے حد شدت سے اس کی کال کا انتظار کرتا رہا ہے۔ اسے شہری کی زبانی معلوم ہوا کہ فون کے انتظار میں وہ کھانا پینا اور آرام کرنا بھولا ہوا تھا۔ شانی نے تقریباً 10-15 منٹ رستم سے بات کی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے آزاد علاقے کی طرف نکل جانے کی ترغیب بھی دی۔ بالواسطہ طور پر نادیہ کا ذکر بھی کیا، لیکن یہ باتیں تو جیسے وہ سن کر بھی نہیں سنتا تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے شانی کو اس کی صورت تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کے کہے ہوئے ہر لفظ میں وہی جذبہ ٹھاٹھے مارتا محسوس ہوتا تھا جس کی پہلی جھلک پہلی نظر میں دکھائی دیتی تھی۔ پھر یہ دیوانہ جذبہ ہونٹوں کا لمس بن کر شانی کے تلوے پر چمکا تھا، اور پھر ایک رات چناب کے کنارے یہ جذبہ روشن ہیولے کی طرح واضح تر ہو کر سامنے آیا تھا۔ شانی صاف محسوس کرتی تھی کہ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ طاقت پکڑ رہا ہے۔ اگلے 2 ہفتے میں 3-4 بار مزید رستم کے ساتھ اس کی بات ہوئی۔ وہ اپنی دانست میں اسے سمجھانے کے لیے ہی فون کرتی تھی، مگر فون کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے سمجھایا کم ہے اور خود زیادہ الجھی ہے۔ فریق ثانی کا جذبہ منہ زور اور سرکش تھا۔ وہ کسی بپھرے ہوئے بےکراں سمندر کی طرح ہر چیز کو بہا لے جانا چاہتا تھا۔ شانی اس کے سامنے جو بڑے بڑے پتھر پھینکتی تھی وہ حقیر کنکروں کی طرح بہاؤ کا حصہ بن جاتے تھے۔ نارپور والوں کا خطرہ، پولیس کا خوف، نادیہ کی محبت، یہ سب وہ حقیر کنکر تھے جو لہروں میں گم ہو جاتے تھے۔ ایک دن شانی چھت پر بیٹھی فون کر رہی تھی کہ اس کی نگاہ اس سفید دیوار پر پڑی جو انیکسی اور کوٹھی کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ پتھریلی جالیوں کے عقب میں اسے کسی متحرک جسم کی جھلک نظر آئی۔ انجانے اندیشے اس کے ذہن میں امڑ آئے۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ فون کا راز فاش ہونے کا خطرہ ہر وقت اس کے اعصاب پر منڈلاتا رہتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ کانپ جاتی تھی، اگر کسی طرح پتہ چل جائے کہ وہ رستم سیال کو فون کرتی ہے تو کیا ہو؟ ایسی صورت میں یقیناً شانی کے لیے ایک قیامت کھڑی ہو جاتی۔ شانی اور رستم کا ربط آشکارا ہو جاتا تو نارپور کی حویلی میں آتش زدگی کا تمام تر ملبہ شانی پر آن گرتا۔ وہ چودھریوں کی قاتل اور بدترین سزا کی مستحق ٹھہر جاتی۔ ایسے میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ در حقیقت شانی اور رستم کا ربط ہی وہ درمیانی کڑی تھی جو اب تک بلی مار چودھریوں کے لیے گمشدہ تھی اور جس کے سبب شانی محفوظ تھی۔ پتھریلی جالی کے پیچھے متحرک جسم ابھی تک موجود تھا۔ چھت کی منڈیر میں موجود جالی سے شانی اس کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل کو اپنی گرم چادر میں چھپا کر وہ سیڑھیوں کی طرف آئی اور دھیان سے سفید دیوار کے عقب میں دیکھنے لگی۔ یک بارگی اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ اسے پتھریلی جالیوں کے عقب میں کسی بچے کی جھلک نظر آئی۔ وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ کیا یہ منا تھا؟ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر اور لان عبور کر کے سفید دیوار کے پاس پہنچی۔ ایک جالی کے ساتھ منہ لگا کر اس نے دھیان سے دوسری جانب دیکھنا شروع کیا۔ ایک دھاری دار سفید قمیض جھلک دکھا کر دروازے کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔
یہ کوئی بچہ تھا اور یقیناً منا ہی تھا۔ شانی جالی کے پاس کھڑی دیکھتی رہی کہ شاید جھلک دوبارہ نظر آئے۔ بھابو سے ملاقات ہوئے بھی 2-3 روز ہو گئے تھے۔ شانی کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ زیادہ بیمار ہی نہ ہو گئی ہو۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر انیکسی سے کوٹھی میں نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی کسی کو پیغام دے کر بھابو کو بلا سکتی تھی۔ وہ جالی کے پاس کھڑی مننے کی جھلک دیکھنے کی منتظر تھی جب ایک آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ یہ جیٹھ جی چودھری بشیر کی آواز تھی۔ وہ پتہ نہیں کب چپکے سے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ شانی سر تپا کانپ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چودھری بشیر نے بھاری سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی، شانی ہکلا گئی۔ چادر کے اندر موبائل فون پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم کیا دیکھ رہی ہو۔ تمہاری بھابو نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ تم بڑا پیار کرتی ہو مننے سے، یہی بات ہے نا؟ شانی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی ہاں، وہ بھی بہت لاڈ کرتا ہے مجھ سے۔ میرا خیال ہے کہ میرے جانے کو اس نے بہت محسوس کیا ہوگا۔ تمہارے جانے کو تو سب نے ہی محسوس کیا ہے۔ حویلی کے نوکر چاکر تک تمہاری باتیں کرتے ہیں۔ نارپور کے ہر شخص پر تم نے گہرا نقش چھوڑا ہے۔ وہ تعریفی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شانی اپنے اندر سمٹ سی گئی۔ وہ بولا، مقبول کو میں نے ہی منع کیا تھا کہ وہ مننے کو تمہارے پاس نہ لے جائے۔ بہرحال اب تمہاری بے چینی دیکھتے ہوئے کچھ سوچنا پڑے گا۔ شانی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے احسان مند نگاہوں سے چودھری بشیر کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا، میں کوشش کروں گا کہ کل مننے کو تمہارے پاس لاؤں۔ بہت شکریہ۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ چودھری بشیر سے بھابو کی صحت کا پوچھنا چاہتی تھی، مگر بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ چودھری بشیر لمبے ڈگ بھرتا رہائشی حصے کی طرف چلا گیا۔ شانی نے دوسرے روز تک کا وقت بڑی مشکل سے کاٹا۔ چودھری بشیر نے اپنے آنے کا ٹائم نہیں بتایا تھا۔ شانی کی نگاہ دوپہر سے ہی بار بار دروازے کی طرف اٹھنا شروع ہو گئی۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے ہاتھ سے انڈے کا حلوہ بنایا۔ انڈے کا حلوہ مننے اور ندیم کو بہت پسند تھا۔ ساپہر کے تھوڑی دیر بعد شانی کی امیدیں بھر آئیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ اسے سنگ مرمر کی سفید دیوار کے عقب میں کسی بچے کی چہکار سنائی دی۔ پھر دروازہ کھلا اور منا دکھائی دیا۔ وہ سرخ سویٹر اور سیاہ پتلون میں تھا۔ بال سلیقے سے پیشانی پر جمے ہوئے تھے۔ اپنے ابو کی انگلی تھامے وہ حیران سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں شانی کے سامنے تھا۔ شانی کو دیکھ کر وہ دم مخوض سا رہ گیا۔ شانی نے لپک کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر وہ بے تحاشا اس کا منہ سر چومنے لگی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ذرا دیر کے لیے سہم سا گیا تھا۔ چودھری بشیر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی انگلیوں میں امپورٹڈ سگریٹ دبا ہوا تھا۔ شانی نے مننے کو گود میں لے لیا اور اس سے مسلسل باتیں کرنے لگی۔ گاہے بگاہے وہ اس کا منہ بھی چومتی تھی۔ دھیرے دھیرے منا نارمل ہونے لگا۔ وہ توتلی زبان میں اس کے سوالوں کا جواب دینے لگا اور خود بھی سوال کرنے لگا۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو ڈھونڈتا تھا۔ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی تھی؟ چودھری بشیر اخبار دیکھنے لگا۔ شانی مننے کو لے کر کچن میں چلی گئی۔ اپنے ہاتھ سے اسے حلوہ کھلایا۔ ڈھیروں پیار کیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ شانی سے لپٹنے چمٹنے لگا، کھل کر باتیں کرنے لگا۔ دوسرے کمرے سے چودھری بشیر کی آواز آئی، بھائی ایک مہمان یہاں کمرے میں بھی آیا بیٹھا ہے، اس کو بھی کوئی پوچھ لے۔ شانی چونک سی گئی۔ اس نے زہرا سے فوراً چائے بنانے کا کہا، خود پلیٹ میں انڈوں کا حلوہ نکالا اور لے کر چودھری بشیر کے پاس پہنچی۔ معاف کیجیے گا، مجھے دیر ہو گئی، شانی نے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ خوشدلی سے بولا۔ ہاں کوئی بات نہیں تاتی۔ مننے نے بھی شانی کے گلے میں باہیں ڈال کر ابو کی تائید کی۔ وہ شانی کی گود میں چڑھا بیٹھا تھا۔ تم نے تو اسے 10-15 منٹ میں بھلا چنگا کر دیا، چودھری بشیر نے کہا۔ بہت پیارا بچہ ہے، شانی نے اس کا گال چوما۔ جواب میں مننے نے بھی بڑی معصومیت سے شانی کو اپنی باہوں میں بھینچا اور اپنا گال اس کے گال کے ساتھ لگا لیا۔ چودھری بشیر نے حلوے کی پلیٹ ایک طرف رکھی اور ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تم دونوں ایسے ہی رہنا، میں ابھی 1 منٹ میں آیا۔ شانی یا مننے کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ شانی حیرت سے سوچنے لگی کہ وہ کدھر گیا ہے۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ اور کندھے پر چھوٹا سا بیگ تھا۔ یہ کیمرہ دیکھنے میں ہی کافی مہنگا لگتا تھا۔ 8-9 انچ لمبا، ایک لینس بھی کیمرے میں اٹیچ تھا۔ منا اسی طرح شانی کی باہوں میں تھا اور وہ کھڑکی کے نیلے پردے کے سامنے کھڑی تھی۔
چودھری بشیر نے شانی سے کہا کہ وہ منع کو اسی طرح بائیں بازو پر اٹھائے جیسے پہلے اٹھایا ہوا تھا۔ شانی نے سر پر آنچل درست کرتے ہوئے چودھری بشیر کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے بولا، اپنا دایاں ہاتھ منع کے بائیں کندھے پر رکھو۔ شانی نے ذرا شرماتے ہوئے اس ہدایت پر بھی عمل کیا۔ 2 مرتبہ فلیش گن کا دھماکہ ہوا اور چودھری بشیر نے 2 تصویریں کھینچ لیں۔ شانی اور منع کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا، بڑا اچھا پوز تھا تم دونوں کا، زبردست تصویریں بنیں گی۔ شانی نے منع کو گود سے اتار کر اپنے پہلو میں صوفے پر بٹھا لیا۔ چودھری بشیر نے کیمرے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں نے کویت سے لیا تھا، 1 سال پہلے 400 دینار کا آیا تھا، اب تو اور بھی مہنگا ہوگا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ وہاں کویت میں میرا ایک کویتی یار تھا، باسط باقی، کار ڈیلر تھا۔ اسے فوٹوگرافی کا زبردست شوق تھا۔ اس سے یہ شوق تھوڑا بہت میرے اندر بھی آیا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی شکار بھی کھیلنے جاتے تھے۔ شکار کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی بھی ہوتی تھی، یعنی 1 تیر سے 2 شکار۔ فوٹوگرافی اچھا شوق ہے، شانی نے کہا۔ ساتھ ساتھ وہ قدرے حیران بھی ہو رہی تھی۔ نارپور کے چودھری خانوادی کا ایک شخص بتا رہا تھا کہ اسے فوٹوگرافی جیسا لطیف شوق لاحق ہے۔ چودھری بشیر نے کندھے سے لٹکایا ہوا بیگ کھولا۔ اس میں کیمرے کے ساتھ اٹیچ ہونے والے مختلف لوازمات تھے، لینس، فلیش گنز، فلٹر اور ایک فولڈر سٹینڈ۔ چودھری بشیر نے بیگ کے اندر سے ایک البم نکالا اور شانی اور منع کو اپنی اتاری ہوئی کچھ تصویریں دکھانے لگا۔ تصویروں پر طائرانہ نظر ڈال کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی شاہکار تصویریں نہیں ہیں اور نہ ہی کھینچنے والا کوئی خاص ماہر ہے، بس یہ عام سے فوٹوگراف تھے۔ مناظر کے انتخاب سے فوٹوگرافر کے مزاج کا پتہ بھی چلتا تھا۔ البم کے شروع میں کتوں کی لڑائی کی تصویریں تھیں، ان میں سے چند تصویریں ریچھ اور کتے کی لڑائی کی بھی تھیں۔ اس سے آگے صحرا میں اونٹ دوڑ کی تصویریں تھیں۔ البم کے درمیان شکار کی تصویریں تھیں، کئی خوبصورت جانور، ہرن، مرغابی، مور موت کے شکنجے میں نظر آ رہے تھے، یا پھر رائفل کی گولی سے زندگی ہار جانے کے بعد خون چکاں پڑے تھے۔ چند جوان خانہ بدوش عورتوں کی تصویریں بھی البم میں شامل تھیں۔ یہ تصویریں غالباً کویت یا کسی ملحق علاقے میں اتاری گئی تھیں۔ چودھری بشیر البم دکھا کر فخریہ نظروں سے شانی کی طرف دیکھنے لگا۔ بڑی اچھی تصویریں ہیں، شانی نے کہا۔ منع بھی دلچسپی سے تصویریں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک تصویر البم سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ ذرا سی مڑ گئی۔ نہیں منع، تصویر خراب ہو جائے گی، بشیر نے سخت لہجے میں کہا۔ منع جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، پھر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے توتلی زبان میں بولا، ابو، آپ نے میری تاتی کی تصویر کیوں کھینچی؟ اس لیے کہ تمہاری چاچی کا چہرہ تصویر کے لیے زبردست ہے۔ تاتی کا چہرہ پیارا ہے؟ منع نے پوچھا۔ ہاں پیارا بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سارے پیارے چہروں کی تصویر زبردست بنے۔ کچھ چہرے خاص طور سے تصویر کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ چودھری بشیر نے منع سے زیادہ شانی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ آج بالکل مختلف موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی بھاری بھرکم شخصیت میں مسکراہٹ کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ باتوں باتوں میں انوری کا ذکر بھی آیا۔ شانی کے پوچھنے پر چودھری نے بتایا کہ وہ اس کی بہتری کے لیے کچھ سوچ رہا ہے۔ بھابو کے بارے میں سوال کتنی ہی دیر سے شانی کے ہونٹوں میں مچل رہا تھا۔ آخر وہ بول پڑی، بھابو 2-3 دن سے نظر نہیں آئیں، وہ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بس طبیعت ذرا گری ہوئی ہے۔ پہلے پروگرام تھا کہ ہم دونوں منع کو لے کر آئیں گے، مگر پھر مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اس بارے میں بھابو سے میری تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، شانی بولی۔ بھابو ایک دم کمزور اور پیلی نظر آتی ہیں۔ مجھے تو دیکھ کر دھچکا لگا ہے بھائی جان۔ میں نے بہت پوچھا کہ آپ کو کیا ہے، مگر ٹال گئیں۔ علاج کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ چند دن ہوئے ہیں، میرے پاس بیٹھے بیٹھے اتنے زور کی کھانسی آئی کہ دم الٹ گیا، چہرہ بالکل ہلدی ہو گیا تھا۔ چودھری بشیر نے عمیق سانس لیتے ہوئے کہا، بہت سمجھاتا ہوں، لیکن مانے تو تب ہے نا، اپنی مرضی کرتی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے انہیں؟ ہارٹ کا مسئلہ ہے، چودھری بشیر نے انکشاف کیا۔ شانی کا سینہ دھک سے رہ گیا۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ یہ سلسلہ 2-3 سال سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے پہلے چکر آتے تھے، 1-2 بار چلتے پھرتے بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت زیادہ پرواہ نہیں کی، یہی سمجھتی رہی کہ عام کمزوری ہے۔ میں نے اس وقت بھی کویت سے بار بار پیغام بھیجا تھا کہ لاہور میں کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ، مگر ٹالتی رہی۔ اب تکلیف ذرا بڑھ گئی ہے۔ اب تو امی کو دورہ پلتا ہے تاتی، منع نے گفتگو میں حصہ لیا۔
نہیں، کوئی دورہ نہیں ہے، بس ایک بار طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اب وہ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہو جائے گی۔ چودھری بشیر نے بیٹے کو تسلی دی۔ شانی نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا، جاؤ منّے، تم ذرا لان میں گھوم کر آؤ، ابو کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے پھول توڑ کر لاؤ۔ اس نے کھڑکی میں پھول دکھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں آپ کے لیے تول کر لاؤں گا، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا، میرے لیے ہی لے آؤ۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکل گیا۔ شانی نے بےتابی سے پوچھا، کیا زیادہ تکلیف ہے بھابو کو؟ نہیں، اتنی زیادہ نہیں، لیکن ایسی بھی نہیں کہ نظر انداز کر دی جائے۔ حویلی میں آگ لگنے والے واقعے کا اس نے دوسروں سے زیادہ اثر لیا ہے۔ فاخر اور دادا کی لاشیں دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ادھر ان کے جنازے پڑے تھے، ادھر اس کی سانس پھنس گئی تھی اور زیادہ اندر کھینچ گئی تھی، بڑی مشکل سے سنبھلی تھی۔ کوئی 2 مہینے پہلے بھی ایک دن ایسی ہی حالت ہوئی، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، سانس رک گئی، منہ ایک طرف کھینچ گیا۔ تب میں اسے لاہور لے گیا تھا، دواؤں سے ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور بتایا کہ دل کا نقص ہے، کچھ رگیں ہوتی ہیں جو دل کو دھڑکانے کے لیے کرنٹ جیسی طاقت دیتی ہیں، ان رگوں میں نقص ہے، ہو سکتا ہے کہ آپریشن کرانا پڑے۔ تو پھر؟ شانی نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ویسے اب کافی دنوں سے بالکل ٹھیک ہے، درد وغیرہ بھی نہیں ہے۔ کوئی علاج ہو رہا ہے؟ ہاں، تھوڑی بہت ڈاکٹری دوا کھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حکیم صاحب ہیں تو دیہاتی علاقے کے، مگر کافی شہرت ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، امیروں وزیروں تک کا علاج کرتے ہیں، ان پر بڑا اعتقاد ہے مقبول کو۔ آج کل ان کا علاج کرا رہی ہے، اور جب سے علاج ہو رہا ہے تب سے حالت بھی بہتر ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دواؤں کا اثر ہے یا پھر یقین کی بات ہے۔ آپ جس طرح کی تکلیف بتا رہے ہیں وہ تو عام علاج معالجے سے ٹھیک ہونے والی نہیں لگتی۔ آپ انہیں کسی اچھے سے اسپیشلسٹ کو دکھائیں بھائی جان، یا پھر ان ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں۔ میں تو بہت سمجھاتا ہوں، تمہیں ملے تو تم بھی کوشش کر کے دیکھو۔ ویسے آج کل اسے اطمینان بہت ہے، کہتی ہے دیکھ لینا، میں جب ٹھیک ہوئی تو حضرت صاحب کی دوا سے ہی ہوں گی۔ حکیم صاحب کو لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں، بلکہ وہ حکیم بھی نہیں ہیں، کوئی اور ہی طریقہ ہے ان کے علاج کا۔ اسی دوران میں منا بہت سے ننھے منھے سرخ پھول اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں لیے اندر آ گیا۔ اس نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ پھول شانی کو اور کچھ اپنے ابو کو دیے۔ تب اس نے کچھ پھول اپنی پتلون کی جیب میں سے نکالے اور کھلکھلاتے ہوئے انہیں شانی کے سر پر نچھاور کر دیا۔ کئی پھول شانی کے ریشمی بالوں میں اٹک گئے۔ وہ جھاڑنے لگی تو منّے نے اس کی کلائی پکڑ لی، کھلنڈرے سے انداز میں اچھلتے ہوئے بولا، نہیں نہیں ابو، ایسے ہی ان کی تصویر بنائیں، ایسے ہی بنائیں۔ شانی نے دوسرا ہاتھ اٹھایا تو منّے نے دوسری کلائی بھی پکڑ لی۔ وہ معصوم انداز میں شانی سے زور آزمائی کرنے لگا۔ چودھری بشیر نے کہا، منّے کا آئیڈیا ایسا برا نہیں ہے، اچھی تصویر آئے گی۔ وہ کیمرہ سنبھال رہا تھا جب شانی نے منّے سے ہاتھ چھڑا کر پھول جھاڑ دیے اور آنچل سر پر لے لیا۔ منّے کے گال پر چٹکی لے کر بولی، ایک دم شرارتی ہو گئے ہو تم۔ منظر اوجھل ہو گیا تھا، اس لیے چودھری بشیر نے بھی کیمرہ واپس رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ قدرے سنجیدہ بھی نظر آنے لگا تھا۔ منا واپس آ گیا تھا، اس لیے شانی نے بھابو کے بارے میں مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ وہ اور چودھری بشیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چودھری بشیر نے قادرے کے بارے میں بتایا کہ وہ آج کل اپنے کتے کی موت کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ 2 دن پہلے وہ سخت بخار کے باوجود اکیلا ہی رائفل لے کر نکل گیا تھا اور رستم اور اس کے دوستوں کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ شانی کے ذہن میں وہ وحشتناک لمحے تازہ ہو گئے جب قادرے نے کتے کی مدد سے شانی کو دہشت زدہ کیا تھا۔ ان باتوں کے دوران میں ہی زہرا چائے لے کر آ گئی۔ جب وہ چائے پی رہے تھے، منّے نے ایک بار پھر پرانا مشغلہ شروع کر دیا۔ اس نے البم میں سے ایک تصویر نکالنے کی کوشش کی تو تصویر پھٹ گئی۔ چودھری بشیر کے صبر کا پیمانہ لبریز چھلک گیا۔ اس نے منّے کو غصے سے پیچھے دھکا دیا، وہ گر گیا۔ چودھری گرج کر بولا، تجھے منع نہیں کیا تھا، الو کا پٹھا، گدھا۔ منا ایک دم سہم کر زرد ہو گیا۔ شانی کے سامنے بے عزتی ہوئی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہا تھا۔ شانی نے اسے پچکارا تو وہ آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ چودھری بشیر کا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا۔ چائے ختم ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کے خوش باش چودھری بشیر سے مختلف شخص نظر آنے لگا تھا۔ شانی کو اندازہ ہوا تھا کہ منا اور بھابو وغیرہ چودھری کے اس روپ سے سہم جاتے ہوں گے۔ چلو آؤ، اس نے قدرے نرم آواز میں منّے سے کہا۔
منا مشینی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہم پھر آئیں گے، چودھری بشیر نے کہا اور منّے کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شانی انہیں دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ پتھریلی جالیوں والی سفید دیوار کے پیچھے اوجھل ہو گئے۔ بھابو کی بیماری کا سن کر شانی کے سینے میں دھواں سا بھر گیا تھا۔ اس کا دل کتنے دنوں سے گواہی دے رہا تھا کہ بھابو کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے۔ آج چودھری بشیر کی زبانی اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر بھابو کے پاس پہنچ جائے اور اس کی دلجوئی کرے۔ رہ رہ کر منّے کا خیال بھی اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دھڑکا سا لگ گیا تھا کہ منا شاید دوبارہ اس سے ملنے آئے یا نہیں۔ بہرحال اگلے روز ساپہر کو یہ دیکھ کر شانی نے اطمینان محسوس کیا کہ منا درمیانی دروازے میں سے گزر کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ مزید اطمینان کی بات یہ تھی کہ بھابو بھی ساتھ تھی۔ شانی جھپی ڈال کر بھابو سے ملی، پھر منّے کو گود میں اٹھا کر بے تحاشا پیار کیا۔ تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کرخت چہرہ جالاں آس پاس موجود تھی۔ اس کی آنکھیں اور کان ہمہ وقت شانی کی طرف لگے رہتے تھے۔ منّے نے توتلی زبان میں ماں کو بتایا کہ کل ابو نے تائی کے ساتھ اس کی تصویریں کھینچی تھیں۔ شانی ہنسنے لگی اور بھابو کو اس واقعے کی تفصیل بتانے لگی۔ بھابو نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بولی، تمہارے بھائی جان کو یہ نیا شوق 1.5-2 سال پہلے ہی چرایا ہے۔ میں نے تمہیں نارپور میں بھی بتایا تھا نا کہ تمہارے بھائی جان کو شکار کی تصویریں کھینچنے کا شوق ہے۔ 1-2 تصویریں میں نے تمہیں دکھائی بھی تھیں۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھابو سے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کو ان کا ایسا کرنا برا تو نہیں لگا؟ آپ کیسی بات کرتی ہیں بھابو؟ شانی نے فوراً کہا۔ وہ دل کے برے نہیں ہیں، تم نے دیکھا ہوگا۔ نارپور کے دوسرے چودھریوں سے وہ کتنے وکھرے ہیں۔ ان کے سارے بھائی بندوں کو میں جانتی ہوں۔ ان میں سے زیادہ ایسے ہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، مگر ندیم کے ابا ایسے نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، عزت دی ہے۔ میرے اور بچوں کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے ہیں وہ۔ شانی کے ذہن میں چودھری بشیر کے وہ تاثرات چمک گئے جو کل تصویر اتارتے وقت اس کے چہرے پر موجود تھے۔ یہ تاثرات کل سے شانی کے ذہن میں کھٹک رہے تھے۔ یہ ایک مرد کے تاثرات تھے، ایک ایسا مرد جو عورت کو صرف ایک جسم کے طور پر دیکھتا ہے۔ نہ جانے کیوں ان لمحوں میں شانی کو محسوس ہوا تھا کہ چودھری بشیر کی نگاہیں ایک ہاتھ کا لمس رکھتی ہیں اور یہ ہاتھ اس کے جسم کو ٹٹول رہا ہے۔ ان نگاہوں میں اسے ویسی ہی جنسی تپش محسوس ہوئی تھی جو کبھی فاخر کی آنکھوں میں نظر آتی تھی، مگر آج شانی اپنے یہ خیالات بھابو کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے خیالات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے بھابو کی صحت کا ذکر چھیڑ دیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر اس نے بھابو کو صاف بتا دیا کہ کل اسے بھائی جان بشیر سے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ بھابو کو دل کی تکلیف لاحق ہے اور وہ اپنے علاج میں مسلسل کوتاہی کر رہی ہے۔ شانی نے بے حد زور دے کر بھابو سے پوچھا کہ وہ اپنا مناسب علاج کیوں نہیں کرا رہی ہے اور کسی دیہاتی معالج کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ بھابو کے جواب سے چودھری بشیر کو اس بیان کی تائید ہوئی کہ یہ بھابو ہی ہے جو آپریشن کے امکان سے خوفزدہ ہو کر کسی حضرت صاحب کے علاج کو ترجیح دے رہی ہے۔ شانی سٹپٹا سی گئی، پھر بولی، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے تمہاری تکلیف اور طرح کی ہے۔ تمہیں بڑے اچھے علاج کی ضرورت ہے۔ تم جو کچھ کر رہی ہو یہ تو مشکل سے ڈر کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی۔ لیکن شانی میں اب ٹھیک ہوں، پہلے سے بہت اچھی ہوں۔ حضرت صاحب کی دوا مجھے تو اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ شانی نے اس کی بات کاٹی، اور اگر ہو بھی تو کیا پتا یہ افاقہ عارضی ہو۔ یہ دل کی تکلیف اگر بڑھ جائے تو بڑی نامراد ہوتی ہے۔ میں نے ابا جی کی بیماری بھگتی ہوئی ہے۔ شروع میں ابا جی بھی ہسپتال جانے سے گھبراتے تھے، بس جہاں کسی نے حکیم سنیاسی یا تعویذ گنڈے والے کا بتایا وہاں چل دیے۔ پنجاب کا کوئی کونا کھدرا نہیں چھوڑا ہم نے۔ جب تک یہ چکر سمجھ میں آئے تب تک بیماری بہت بڑھ چکی تھی، بس اللہ کی مرضی ہی ایسی تھی۔ پر تم ایسا نہ کرنا بھابو، ڈاکٹر نے صرف یہی کہا ہے نا کہ آپریشن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپریشن ہی ہوگا۔ مزید احتیاط کے طور پر ہم 2-3 اور ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیتے ہیں، سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں۔ اگر فرض کیا بات پھر بھی آپریشن پر آئے تو ڈرنا نہیں چاہیے بھابو۔ اب تو دل کے آپریشن بہت عام ہو رہے ہیں، لوگوں کو شفا مل رہی ہے، اور پھر ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شانی کے لہجے میں سچا درد تھا اور بے حد التجا تھی۔ بھابو نے مسکراتے ہوئے کہا، میری جان تیرا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن تو یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہے
کہ تو ابھی تک حضرت صاحب سے ملی نہیں ہے۔ شانی، وہ بالکل اور طرح کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں خاصی شفا رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ جادو ہے ان کی نظر میں اور ان کی دوا میں۔ لگتا ہے کہ بھابو ان حضرت صاحب پر اندھا اعتماد رکھتی ہے۔ شانی کی خداداد معاملہ فہمی نے اسے سمجھا دیا کہ اگر اس موقع پر اس نے بھابو سے بحث جاری رکھی تو اس کا مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنے اعصاب پرسکون کیے اور بھابو سے حضرت صاحب کے بارے میں بات کرنے لگی۔ بھابو نے بتایا کہ وہ بے حد نیک اور کم بولنے والے شخص ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک کاروبار کرتے تھے، اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ سے لو لگا رکھی ہے اور لوگوں کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں۔ بھابو نے حضرت صاحب کے بارے میں ایک خاص بات بتائی کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی شخص کے چہرے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس علاج کے لیے سینکڑوں افراد آتے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی، خوبصورت جوان عورتیں بھی، مگر وہ کسی کے چہرے کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ ان کی دوا عام طور پر بس ایک ہی طرح کے صفوف کی شکل میں ہوتی ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ صفوف ہر شخص کی طبیعت اور بیماری کے مطابق علیحدہ ذائقہ دیتا ہے اور علیحدہ اثر رکھتا ہے۔ اس طرح کی اور کئی باتیں بھابو نے اپنے دیہاتی لب و لہجے میں حضرت صاحب کے بارے میں بتائیں۔ شانی سنتی رہی اور اس حوالے سے کسی طرح کا تبصرہ نہیں کیا۔ جب تک وہ حضرت صاحب کو دیکھ نہ لیتی ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ حضرت صاحب کو دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، بلکہ وہ تو جالاں، زہرا، فردوس اور بھابو کے سوا کسی کے سامنے آ ہی نہیں سکتی تھی۔ چودھری بشیر نے اس مختصر چار دیواری میں اسے ہر کسی سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ بھابو کے جانے کے بعد وہ دیر تک چودھری بشیر کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کے دل میں جھانک سکے، مگر اندازے اور قیافے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور سے عورت اپنی طرف اٹھنے والی نگاہوں اور ان کے مقاصد کو بہت جلد بھانپ لیتی ہے۔ بے شک چودھری بشیر اپنے بھائی بندوں سے بہت مختلف نظر آتا تھا، مگر اس کے اندر بھی شانی کو اس مرد کی جھلک نظر آئی تھی جو حویلی چھوڑنے کے بعد اسے پنڈی اور لاہور کے ہر گلی کوچے میں ملا تھا۔ یہ مرد کئی روپ میں نظر آیا تھا، مگر جس روپ میں بھی ملا تھا اس نے اپنی نگاہوں سے شانی کے جسم میں سوراخ کیے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی دن یہ چودھری بشیر بھی قاسم برلاس بن جائے گا؟ شانی نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مختلف شخص ہے۔ جب وہ اس کی گرفت میں آئی تھی تو چودھری کیا نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے اسے قادرے کی وحشت سے بچایا اور اس چار دیواری میں اسے تحفظ فراہم کیا۔ وہ بہت سے دن اور بہت سی راتیں اس چار دیواری کے اندر مکمل تحفظ کے ساتھ گزار چکی تھی۔ شانی نے خود ہی اپنے خیال کو رد کیا، مگر یہاں یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ سلسلہ کب تک چل سکتا ہے اور کب تک کٹی پتنگ کی طرح وقت کے آسمان پر ڈولتی رہے گی اور اپنے ساتھ ساتھ بھاگنے والے لٹیروں کی دستے برد سے بچی رہے گی۔ اسے کسی مضبوط ڈور کی ضرورت تھی جو اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھتی، پر اندیش شام سے پہلے اسے کھینچ کر اپنے آنگن میں اتار لیتی۔ اسے توانا سہارے کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ اس کا دھیان رستم کی طرف چلا گیا۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی وہ کب چودھری بشیر کے بارے میں سوچتے سوچتے رستم کے متعلق سوچنے لگی۔ رستم کا خیال ذہن میں آیا تو وہ ایک دم چونک سی گئی۔ 2-3 دن ہو گئے تھے وہ شہری یہ رستم سے رابطہ نہیں کر سکی تھی۔ رستم سے اس کا آخری رابطہ بھی اچانک ہی ٹوٹا تھا۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی جب اسے دیوار کے پار کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور اس نے یکایک فون بند کر دیا تھا۔ یقیناً رستم بھی پریشان ہوا ہوگا۔ یہ پریشانی یوں مزید بڑھ گئی ہوگی کہ شانی دوبارہ فون نہیں کر سکی تھی۔ شانی نے تصور کی نگاہ سے دیکھا۔ پنڈی کے اس دور افتادہ گھر میں رستم بے قرار تھا۔ اس کی نگاہ رہ رہ کر فون سیٹ کی طرف اٹھتی تھی اور ناکام ہو کر لوٹتی تھی۔ وہ دکھی ہو رہا تھا اور شانی کے لیے یہ احساس بے حد اذیت ناک تھا کہ کوئی اس کے لیے دکھی ہو۔ بھابو کے جانے کے بعد وہ چھت پر آ گئی۔ ابھی موبائل میں اتنا بیلنس موجود تھا کہ وہ 15-20 منٹ مزید بات کر سکتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ پہلے ہی بیپ پر رستم کی آواز آئی۔ شانی کا اندازہ درست تھا، وہ پتہ نہیں کب سے فون کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ ہیلو بی بی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بہت پریشان رہا ہوں۔ آپ نے ایک دم فون بند کر دیا تھا، یہ بھی نہیں بتایا کہ کیوں کیا تھا۔ رستم کے مؤدب لہجے میں شکوے کر رہے تھے۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں رستم، مجھے واقعی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل یہاں حالات کچھ ایسے تھے کہ تمہیں دوبارہ فون کرنے کی بات ذہن سے نکل گئی۔ ویسے میں بالکل خیریت سے ہوں۔
کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ حسب معمول سپاٹ آواز میں بولا۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، ناراض اور بوجھل خاموشی۔ پھر شانی نے کہا، جب میں نے فون بند کیا ہم نادیہ کی بات کر رہے تھے، اس بارے میں کچھ سوچا تم نے؟ بی بی کیا ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ اس کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا بات کروں؟ میں کچھ بتانے کے قابل ہوتا تو ضرور بتاتا۔ رستم آخر تم اس طرح کیوں بولتے ہو؟ میں تمہیں اسی لیے فون کرتی ہوں کہ ہم کوئی اچھی باتیں کر سکیں، کچھ ایسی باتیں جن سے مایوسی ختم ہو اور تمہارے آنے والے کل کے لیے کوئی بہتر راہ نکل سکے۔ لیکن تم الٹا مزید الجھ جاتے ہو اور مجھے بھی الجھا دیتے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ہر وقت شکوے شکایت کا ڈھیر لے کر بیٹھے رہتے ہو۔ اگر تم کہتے ہو تو میں آئندہ فون نہیں کروں گی۔ شانی کے لہجے میں نہ چاہنے کے باوجود تلخی آ گئی۔ وہ بدستور سپاٹ لہجے میں بولا، بی بی میں تو ہر حال میں خوش ہوں، آپ دکھی رکھیں، خوش رکھیں، انتظار میں رکھیں، ساری عمر اپنی صورت کو ترسائیں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں بی بی، میں راضی ہوں۔ آپ کی طرف سے مجھے خوشی کے سوا اور کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ آپ بڑے سے بڑا دکھ بھی دیں گی تو وہ میرے پاس آتے آتے خوشی بن جائے گا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے کتابوں کی باتیں بھی نہیں آتی ہیں، مگر سچ یہی ہے بی بی کہ آپ کی طرف سے آنے والے دکھ میں مجھے آپ کی طرف سے آنے والی خوشی سے زیادہ راحت ملتی ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو تم پہلے بھی کرتے رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو پھر اس طرح فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خاموش رہا، بے حد گھمبیر اور بوجھل خاموشی۔ شانی ایک دم جھنجھلا سی گئی، اس کے لہجے میں کاٹ آ گئی۔ شاید تم بھی فون پر میری آواز سن سن کر اکتا گئے ہو، منہ سے نہیں کہتے مگر چاہتے ہو کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر آواز بھرا گئی۔ اس نے ایک دم فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے، اچانک آنسو بوندوں کی طرح اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے گرم چادر اپنے سر کے اوپر سے کھینچ کر ٹانگوں تک پھیلا لی۔ یوں ایک خیمہ سا بن گیا۔ اس چھوٹے سے نیم گرم خیمے کے اندر وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ کوئی دکھ تھا جو اپنے آہنی ہاتھوں سے کلیجے کو مسل رہا تھا۔ آنسوؤں کا بہاؤ بڑھتا چلا گیا۔ اسے ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ ایسے میں جالا یا زہرا میں سے کوئی چھت پر آ جاتا تو کیا سوچتا؟ جیسے بارش کے بعد مطلع صاف ہو جاتا ہے، نیلے آسمان پر دھوپ کے سنہری پر پھیل جاتے ہیں، اسی طرح کچھ دیر تک موسلا دھار رونے کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ رستم کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اس سے بالکل جدا بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے اندر مسلسل تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں۔ جو کچھ وہ کل تھی وہ آج نہیں تھی، اور جو آج تھی شاید وہ کل اس نے نہیں ہونا تھا۔ پنڈی سے روانہ ہوتے وقت اس نے اپنے دل و دماغ کی ساری کھڑکیاں، سارے دروازے رستم کی طرف سے بند کر لیے تھے۔ اپنی طرف سے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا تھا، مگر راستے شاید موجود تھے، درزیں شاید باقی تھیں۔ کوئی چور راستوں کے ذریعے اندر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کے دل کی زمین پر چپکے چپکے اپنے اختیار کو مستحکم کر رہا تھا۔ وہ لرز گئی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ غم بھی اسے خوشی کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن غمگین خوشی دل کی نازک رگوں کو بے رحمی سے توڑتی بھی تو ہے۔ شانی کو اندازہ تھا کہ یوں اچانک فون بند کر کے اس نے رستم کو کتنا دکھ دیا ہے۔ اگر یہاں چھت پر اس نے آنسو بہائے تھے تو یقیناً وہاں وہ بھی دکھ کے بیلنے میں سے گنے کی طرح گزرا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر جیسے کوئی ایک دم بھاگ کر کسی کے گلے لگ جاتا ہے، اسی طرح شانی نے بھی یک گود میں رکھے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چند سیکنڈ بعد وہ پنڈی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہیلو، رستم کی بوجھل آواز شانی کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ ہیلو، رستم نے دوبارہ اور سابارہ کہا۔ ہیلو، شانی نے مختصر جواب دیا۔ آپ نے ایک دم فون بند کر دیا؟ ہاں۔ بہت رنج دیتا ہوں نا آپ کو؟ دیتے ہو یا نہیں یہ لمبی بحث ہے۔ شانی کا لہجہ اب نرم تھا۔ میں نے اس وقت صرف اس لیے فون کیا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں میرے فون کا بیلنس ختم ہو رہا ہے۔ میں ایسی جگہ ہوں کہ اسے ریچارج نہیں کروا سکتی۔ شاید اب کافی عرصے تک دوبارہ بات نہ ہو سکے گی۔ میں اس بارے میں آپ سے کوئی سوال پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا، رستم نے کہا۔ وہ اس کے الفاظ میں چھپے شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، رستم میں آج تم سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں
مجھے یہ کہنی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن تمہارے حوالے سے میرے ذہن میں جو اندیشے پیدا ہوتے رہتے ہیں انہیں دیکھ کر سوچتی ہوں کہ کہہ دوں۔ میں سن رہا ہوں بی بی۔ اس کے لہجے کے پیچھے محبت کا چناب خاموشی سے بہہ رہا تھا، انتہائی طاقتور، بے کراں اور مہیب پانی، مگر بہت پرسکون۔ شانی نے کہا، رستم، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، میں تمہارے احساس اور جذبے کو سمجھتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی ہوں، میرا دل تمہارے لیے غمزدہ ہو جاتا ہے، مگر مجبور ہوں رستم، میں ایک عورت ہوں، مجھے بہت سی سمتوں میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر رستم، میں تم سے ایک اور بات پوری سچائی سے کہہ دینا چاہتی ہوں۔ شاید تمہارے دل میں میرے لیے جو جذبہ ہے وہ اس جذبے سے بالکل مختلف ہے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جیسا ہی جذبہ ہو، مگر میرے دل میں اس جذبے کی شدت کم ہو۔ میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی، میں الجھ جاتی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف رستم بھی خاموش تھا، بس اس کے بھاری سانس کی آواز آ رہی تھی۔ شانی نے چند لمحے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، رستم، میں تم سے ایک درخواست کرتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ چلو، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں حالات کچھ تبدیل ہو جائیں۔ انسان ہمیشہ تو ایک جیسا نہیں رہتا، وقت اسے بدلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ویسی نہ رہوں جیسی آج ہوں۔ فضا میں سنسناہٹ سی تیرنے لگی۔ آپ کچھ عرصے کی بات کرتی ہیں بی بی، میں تو زندگی کی آخری سانس تک اور پھر قیامت تک آپ کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں خوشی کی ہلکی سی لرزش شامل ہو گئی تھی، عجیب خوابناک آواز تھی اس کی۔ مجھے نہیں پتا رستم آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، مگر ایک بات آج میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ شانی نے جذباتی لہجے میں کہا، میں تمہیں اپنا سچا ہمدرد اور غمگسار سمجھتی ہوں، میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں، تمہیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہتی ہوں، تمہارے لیے میرے دل میں نیک تمنائیں رہتی ہیں۔ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات سنتا ہوں تو لگتا ہے میں دنیا میں خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ وہ وارفتگی سے بولا۔ چند سیکنڈ سکوت رہا، تب شانی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ دیر میں فون بند ہونے والا ہے، آج کے بعد میں فون نہیں کروں گی۔ اب آپ کی آواز کب سنوں گا مجھے نہیں معلوم، شاید 5-6 ہفتے بعد، یا 5-6 مہینے بعد، یا پھر… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ رستم کے بھاری سانسوں کی آواز آتی رہی۔ میں انتظار کروں گا، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ کہاں؟ شانی نے پوچھا۔ یہیں، زوار کے گھر۔ یعنی تم آزاد ایجنسی میں نہیں جاؤ گے؟ اگر چلا گیا تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے فون کیا ہے؟ لیکن یہاں تمہارے لیے خطرے ہیں، مجھے پتا ہے۔ شیری نے آپ کو میری مصروفیت کے بارے میں بتایا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی تلاش میں نہیں نکلوں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ کسی قریبی شہر میں چلا جاؤں۔ اور یہ جو مار دھاڑ کا سلسلہ شروع کیا ہے تم نے، شانی نے کہا۔ شانی نے ذرا توقف سے پوچھا۔ کہا تو ہے بی بی، کچھ ایسا نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ اس کے لب و لہجے میں ایک مثبت تبدیلی تھی، خوشی کی ایک لہر سی تھی جو اس کے الفاظ کے نیچے چل رہی تھی۔ شاید یہ آس کے اس مدھم لو کا کرشمہ تھی جو آج اسے شانی کی باتوں میں دکھائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک سے خدا حافظ کہتے، فون نے ان دونوں کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بیلنس ختم ہونے سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، دھوپ پسپا ہوتی جا رہی تھی اور سردی پیش قدمی کر رہی تھی۔ شانی نے کھڑکی میں دیکھا اور خوش ہو گئی۔ بابو اور منا درمیانی دروازے سے گزر کر آ رہے تھے۔ آج ان کے ساتھ چودھری بشیر بھی تھا۔ تینوں خوشگوار موڈ میں دکھائی دیتے تھے۔ بابو نے شانی کو گلے لگایا۔ منّے نے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ چودھری بشیر پر گرتے گرتے بچی۔ بابو نے منّے کو ڈانٹا۔ تینوں ہنسنے لگے۔ جالاں اور زہرا نے چائے بنائی۔ چاروں نے برآمدے میں بیٹھ کر چائے پی اور ساتھ میں ڈرائی فروٹ کھائے۔ چودھری بشیر کے مزاج سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا موڈ کبھی کبھار ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ آج موڈ خوشگوار تھا۔
لہٰذا بھابو بھی خوش دکھائی دیتی تھی۔ منا بھی چہک رہا تھا۔ بھابو شانی کے لیے سلے ہوئے کپڑے لائی تھی۔ یہ 4-5 گرم جوڑے تھے۔ اس کے علاوہ 2 سویٹر اور 2 کشمیری شالیں بھی تھیں۔ شانی نے یہ سب کچھ وصول کرتے ہوئے جھجک محسوس کی تو بھابو نے بڑی اپنائیت سے اسے ڈانٹ پلائی۔ چودھری بشیر نے اپنی واسکٹ کی جیب سے 3-4 تصویریں نکالیں اور شانی کو دکھائیں۔ ان میں سے 2 تصویریں مننے اور شانی کی تھیں۔ یہ وہی تصویریں تھیں جو چودھری بشیر نے اس چھت تلے کھینچی تھیں۔ دیکھو بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ بڑا پیارا پوز آئے گا۔ وہ تصویریں شانی اور بھابو کو ایک ساتھ دکھاتے ہوئے بولا۔ سچ مچ بڑی پیاری فوٹو ہے، دونوں بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ بھابو نے تعریف کی۔ ہاں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لگتا ہے میں تاتی کا بیٹا ہوں۔ مننے نے تائید کی۔ میرے ہی تو بیٹے ہو۔ شانی نے اس کا منہ چوما، پھر ذرا شرمائی نظر سے تصویر کو دیکھا۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھنے سیاہ بالوں نے اس کے دونوں رخساروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آنچل اس کے سر سے ہوتا ہوا اور سینے کو چھپاتا ہوا گھٹنوں تک چلا گیا تھا۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد شانی نے خود کو تصویر کی صورت میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر تک تصویروں پر تبصرہ ہوتا رہا۔ پھر ٹی وی پر شکار کی ایک دستاویزی فلم چلنے لگی۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فلم دیکھتے ہوئے شانی کو گاہے بگاہے احساس ہوتا رہا کہ چودھری بشیر کی چور نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ اس نے ہر بار اس احساس کو اپنا وہم خیال کیا اور ذہن سے جھٹک دیا۔ اس دن کے بعد یہ بھابو اور چودھری بشیر کا معمول بن گیا۔ وہ ہر روز یا ایک دن چھوڑ کر شانی کے پاس آ جاتے، چائے پیتے، گپ شپ کرتے، مننے کی معصوم شرارتیں دیکھتے۔ کسی وقت چودھری بشیر اور منا مختصر لان میں بیڈمنٹن کھیلنے لگتے۔ ان دلچسپ مصروفیات کے دوران بھابو کو اپنی تکلیف بھولی رہتی تھی۔ شانی محسوس کرتی کہ اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ چمک نمودار ہو گئی ہے۔ ایک روز جب چودھری بشیر اور منا لان میں گھوم رہے تھے، برآمدے میں بھابو نے شانی کے پاس بیٹھے بیٹھے کہا، حویلی والے حادثے کے بعد تمہارے بھائی جان بالکل بجھ سے گئے تھے۔ طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ کسی وقت تو ایک دم غصے میں آ جاتے تھے، پر اب جو وقت گزر رہا ہے خود کو سنبھالتے جا رہے ہیں۔ ہاں، میں بھی تبدیلی محسوس کرتی ہوں، شانی نے کہا۔ پتہ ہے کل کیا کہہ رہے تھے؟ بھابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہفتے کی شام کو اوپر چھت پر چلیں گے، وہاں آگ جلائیں گے اور تکے وغیرہ بنائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ باربیکیو۔ شانی نے تصحیح کی۔ ہاں وہی۔ ایک خیمہ بھی ہے ان کے پاس، کہتے تھے چھت پر خیمہ لگائیں گے اور دیر تک چھت پر رہیں گے۔ اوپر تو بڑی سردی ہوگی۔ جب آگ جل جائے تو سردی کہاں ہوتی ہے؟ بھابو نے کہا۔ اسی دوران میں بھابو کو یاد آیا کہ اسے تو شام 6 بجے والی دوا کھانی ہے۔ وہ ابھی آئی کہہ کر کوٹھی کی طرف لپک گئی۔ شانی وہیں برآمدے میں کرسی پر بیٹھی رہی۔ اسی اثنا میں منا اور زہرا بیڈمنٹن کھیلنے لگے۔ چودھری بشیر رومال سے چہرہ پونچھتا ہوا شانی کے قریب آ بیٹھا۔ کہاں گئی ہے مقبول؟ اس نے پوچھا۔ کہہ رہی تھیں دوا کھانا بھول گئی ہوں۔ یہی تو اس کی مصیبت ہے، کبھی ملازمہ یاد کراتی ہے، کبھی میں کراتا ہوں۔ اچانک زہرا کا دبا دبا کہا سنائی دیا۔ منا کھیلتے ہوئے پھسل کر گر گیا تھا۔ چوٹ نہیں آئی تھی، اس لیے وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ وہیں گرے گرے پکارا، ابو میری تصویر اتار دیں۔ شانی اور چودھری بشیر بھی مسکرانے لگے۔ ایک دم چودھری بشیر چونک کر بولا، تصویر سے یاد آیا کہ تمہاری تصویریں بھی بہت خوب آئی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ مننے کے ساتھ تمہاری 2-4 تصویریں اور کھینچی جائیں، بڑی کلاسیکل چیز بنے گی۔ بلکہ وہ پھولوں والا پوز بھی بہت خوب تھا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو وہ پوز ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ شانی ایک دم بجھ سی گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے تاثرات یقیناً اس امر کا اظہار کر رہے تھے کہ چودھری بشیر کی بات اسے پسند نہیں آئی۔ چودھری کچھ دیر تک خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لمبے ڈگ بھرتا کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر ہفتہ تھا۔ بھابو نے بتایا تھا کہ کوٹھی کی وسیع چھت پر باربیکیو کا پروگرام بنا ہے۔ اسے یقین تھا کہ آج ساپہر کے بعد بھابو آئے گی اور اسے پروگرام کی تفصیل بتائے گی۔ وہ انتظار کرتی رہی، مگر بھابو نہیں آئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ طے شدہ اصولوں کے مطابق وہ زہرا یا جالوں کو پیغام دے کر کوٹھی نہیں بھیج سکتی تھی۔ اگلے روز بھی وہ منتظر رہی،
مگر ان تینوں سے کوئی انیکسی میں نہیں آیا۔ شانی کو لگا کہ اس دن والی بات سے چودھری بشیر خفا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے رویے کے بارے میں غور کرنے لگی۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 3-4 روز مزید گزر گئے۔ شانی بے کل رہی۔ آخر ایک دن صبح کے وقت اسے بھابو کی صورت نظر آئی۔ اس سے پہلے بھابو یا منا کبھی صبح کے وقت نہیں آئے تھے۔ بھابو کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ شانی نے چھوٹتے ہی پوچھا، بھابو آپ لوگ ہفتے کو آئے ہی نہیں۔ میں انتظار ہی کرتی رہی۔ میں نے منع کے لیے میٹھا بنا کر رکھا تھا۔ اس کے بعد بھی 2-3 دن گزر گئے، آپ نے میری خبر نہیں لی۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی، بھابو نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ بس تمہارے بھائی جان کا موڈ ذرا خراب تھا۔ کیا ہوا تھا؟ شانی نے پوچھا۔ مردوں کے کئی بکھیڑے ہوتے ہیں، کوئی باہر کی پریشانی ہوگی۔ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ پرسوں بے وجہ منع کو مار دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہفتے کو خیمہ نہیں لگایا تو آج لگا لیں۔ اسے تھپڑ مارے۔ وہ آدھی رات تک روتا رہا۔ بھابو کے لہجے میں پس مردگی تھی، رنگ بھی زرد تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی چودھری کو بتائے بغیر آئی ہے۔ ایک ہوک سی شانی کے سینے سے اٹھی۔ اسے لگا کہ بھابو اور منع کی دل شکنی کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس بات کا 90% امکان تھا کہ چودھری کا موڈ شانی کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ یکایک بھابو کو کھانسی ہونے لگی۔ شانی نے جھٹ سے اسے پانی پلایا اور شہد چٹایا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ شانی اس کا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ باتوں باتوں میں وہ بھابو کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا مکمل چیک اپ کرائے۔ بھابو کی سوچ کا رخ مسلسل حضرت صاحب کی طرف تھا۔ اس نے بتایا کہ حضرت صاحب سارا مہینہ پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے کرتے ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی 4-5 تاریخوں میں وہ لاہور میں ہوتے ہیں۔ یہ تاریخیں قریب تھیں، اس لیے حضرت صاحب سے بھی عنقریب ملاقات ہونے والی تھی۔ شانی کی اطلاع کے لیے بھابو نے بتایا کہ اس مرتبہ ندیم کے ابا کی دعوت پر حضرت صاحب یہاں کوٹھی میں آئیں گے اور شاید ایک رات یہیں گزاریں گے۔ یوں انہیں اطمینان کے ساتھ بھابو کی طبیعت جاننے اور دوا تجویز کرنے کا موقع ملے گا۔ حضرت صاحب کی گھر میں آمد کو بھابو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہی تھی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد شانی کے اندر بھی حضرت صاحب کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ بھابو کے جانے کے بعد 2 دن مزید گزر گئے۔ منع یا چودھری بشیر کی صورت دکھائی نہیں دی۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے۔ شانی انیکسی کے مختصر لان میں پھولدار پودوں کی تراش خراش میں مصروف تھی۔ اچانک اسے منع کی باریک توتلی آواز سنائی دی، تاتی دان، تاتی دان۔ یہ آواز درمیانی دیوار کی ایک پتھریلی جالی میں سے آ رہی تھی۔ شانی نے اپنا کام چھوڑا اور لپک کر جالی کے پاس پہنچی۔ دوسری طرف منع موجود تھا۔ تاتی، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ شانی نے منہ سے پچ پچ کی آواز نکال کر اسے پیار کیا اور بولی، نہیں منع، اس طرح ٹھیک نہیں، تم امی یا ابو کو ساتھ لے کر آنا۔ نہیں، مجھے ابھی آنا ہے، وہ ضد کرنے والے انداز میں بولا۔ پھر وہ دوڑ کر دروازے کی طرف آیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازے کی دوسری طرف سے چٹخنی چڑھائی گئی تھی اور یہ چٹخنی بلندی پر تھی۔ منع کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ دروازے کو جھنجھوڑنے لگا۔ اس دوران میں ایک بھاری آواز سنائی دی اور شانی کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ یہ چودھری بشیر کی آواز تھی۔ منع، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ شانی جلدی سے قریبی جالی کے پاس پہنچی۔ وہاں سے دیوار کے پاس کا منظر دکھائی دیا۔ چودھری بشیر غصے سے منع کو ڈانٹ رہا تھا۔ منع سہم سا گیا اور رنگ ہلدی ہو گیا تھا۔ چودھری بشیر نے اسے کان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پھر یوں لگا کہ وہ اسے تھپڑ مار دے گا۔ شانی سے رہا نہیں گیا، کر کر بولی، میری بات سنیے، ذرا 1 منٹ دروازہ کھولیے۔ چودھری بشیر چونک کر جالی کی طرف دیکھنے لگا۔ شانی نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ چند سیکنڈ تذبذب میں رہنے کے بعد چودھری بشیر نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کلف لگی شلوار قمیض اور بے شکن سیاہ واسکٹ میں تھا۔ لگتا تھا کہ ابھی ابھی کہیں باہر سے آیا ہے۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیوں ناراض ہو رہے ہیں اس سے؟ شانی کو خدشہ تھا کہ کوئی سخت جواب ملے گا، مگر غیر متوقع طور پر چودھری کا لہجہ زیادہ کرخت نہیں تھا۔ اس کا ٹیچر پڑھانے کے لیے آنے والا ہے اور یہ ادھر کھسک آیا ہے۔ کہیں آپ اس بات سے تو ناراض نہیں کہ یہ میری طرف آ رہا تھا؟ شانی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ذرا توقف کیا اور بولا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر آپ 5-6 روز سے آئے کیوں نہیں؟ کوئی خاص بات نہیں تھی، ذرا باہر کے کاموں میں مصروف تھا۔
آپ منّے اور بھابو کو لے کر آئیں نا۔ میں تو شاید نہیں آ سکوں گا، منا ٹیچر سے پڑھ کر ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا، چودھری بشیر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اتنے میں اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ موبائل آن کرتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ منا بھی اس کے ساتھ تھا۔ واقعی 2-2.5 گھنٹے بعد منا جالاں کے ساتھ اس کے پاس کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ خوش ہوئی، لیکن اس خوشی میں مایوسی کی آمیزش بھی تھی۔ بھابو ساتھ نہیں تھی۔ شانی نے منّے کو گود میں لے کر خوب پیار کیا، اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی، اس سے بھابو کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ منّے نے بتایا کہ وہ دوائی کھا کر سوئی ہوئی ہیں۔ آدھ پون گھنٹے بعد ہی جالاں کمرے میں آن دھمکی۔ چودھرانی جی، مجھے چودھری صاحب نے کہا تھا کہ کاکے کو 15 منٹ میں واپس لے آنا، اب تو گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اچھا 10 منٹ اور ٹھہر جاؤ، شانی نے ناگواری سے کہا۔ وہ منّے اور ندیم کے لیے اپنے ہاتھ سے سویٹر بن رہی تھی۔ ندیم تو ایبٹ آباد میں تھا۔ منّے کے لیے بنا جانے والا سویٹر شانی نے منّے کے جسم سے لگا کر دیکھا اور سائز کا اندازہ کیا۔ پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، وہ معصومیت سے بولا۔ کل تمہاری چھٹی ہے، ابو کی بھی چھٹی ہوگی، کل ضرور آنا، ابو اور امی دونوں کو ساتھ لانا۔ منّے سے وعدہ لے کر شانی نے اسے جانے دیا۔ اگلے روز وہ بڑی شدت سے انتظار کرتی رہی۔ ساپہر سے تھوڑی دیر پہلے اس کی امید بھر آئی۔ منا اور بھابو آتے دکھائی دیے، ساتھ میں چودھری بشیر بھی تھا۔ ایک بار پھر محفل جم گئی۔ چائے کے دور دورے ہوئے، باتیں ہوتی رہیں۔ منّے نے بڑے اشتیاق سے ٹی وی پر کشتیوں کا پروگرام دیکھا۔ اس سارے دورانیے میں چودھری قدرے سنجیدہ رہا، تاہم چہرے پر ناراضگی کی جھلک نہیں تھی۔ 1-2 بار وہ کسی بات پر مسکرایا بھی۔ اگلی نشست 2 دن بعد ہوئی۔ اس نشست میں حالات تقریباً معمول پر آ گئے۔ چودھری بشیر بھی حسب سابق گفتگو میں حصہ لیتا رہا۔ بھابو کے پس مردہ چہرے پر بھی پھر سے رونق نظر آنے لگی تھی۔ ایک بار پھر ہفتے کی شب کوٹھی کی چھت پر گزارنے کا پروگرام بن گیا۔ چودھری بشیر نے کہا کہ وہ اس پروگرام کے لیے اپنے ایک دوست گیم انسپیکٹر سے اسپیشل طور پر ہرن کا گوشت منگوائے گا۔ گفتگو کے دوران ہی نوعمر ملازمہ زہرا آئی اور اس نے اشارے سے بھابو کو کمرے سے باہر بلایا۔ معلوم ہوا کہ بھابو کے میکے پار کے گاؤں سے بھابو کی 2 رشتہ دار عورتیں اس سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ بھابو فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ منا اینٹھ گیا کہ وہ ابھی کوٹھی واپس نہیں جائے گا۔ بھابو نے کہا، ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، تم ابھی کچھ دیر بعد آ جانا۔ بھابو چلی گئی۔ منا اور چودھری بشیر شانی کے ساتھ کمرے میں رہ گئے۔ چودھری بشیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ کیوں ابو؟ منّے نے جرأت کر کے پوچھا۔ کہیں تمہاری چاچی کو برا نہ لگے۔ شانی اندر سے خوفزدہ ہوئی، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بحال رکھے۔ گہری سانس لے کر بولی، شروع میں میرے ذہن میں واقعی بڑے اندیشے تھے بھائی جان۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی نارپور کے دوسرے چودھریوں کی طرح ہوں گے، لیکن آپ سے ملنے کے بعد بھابو کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ چودھری ہونے کے باوجود آپ چودھریوں سے مختلف لگے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میرا خوف اور جھجک کم ہوتی رہی ہے، اور یقین کریں اب آپ اپنے سے لگتے ہیں، شاید اس لیے بھی کہ میں بھابو سے محبت کرتی ہوں اور آپ بھابو کے جیون ساتھی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں تمہارے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ نگاہیں جھکائے جھکائے بولی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ چودھری بشیر نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور کہنے لگا، یعنی صلح ہو گئی اور تم نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے دماغ میں جو بے سبب کے اندیشے تھے وہ دور ہو گئے ہیں۔ شانی نے اقرار کے انداز میں نگاہیں جھکائے رکھیں۔ وہ بولا، کیا میں ایک بار پھر وہ ناپسندیدہ بات کر سکتا ہوں؟ جی میں سمجھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تصویروں کی بات۔ شانی کے سینے میں دھواں سا بھر گیا، تاہم اس نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ چودھری بشیر ایک بار پھر اپنے مطلب کے موضوع پر آ گیا تھا۔ شانی اب ایسی پوزیشن میں تھی کہ اقرار کر سکتی تھی اور نہ انکار۔ ایک طرف وہ اس صورتحال کو غلط سمجھ رہی تھی، دوسری طرف اسے چودھری کی خفگی کا ڈر بھی تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ چودھری بولا، پتہ نہیں تم اتنی سی بات پر یوں گمسم کیوں ہو جاتی ہو؟ نہیں، وہ جلدی سے بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کھینچ لیں۔ یہ ہوئی نا اعتماد اور بھروسے والی بات۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں کافی عرصے سے تصویریں کھینچ رہا ہوں،
لیکن اس طرح کسی منظر کو ایکسپوز کرنے کی شدید خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر منع کے بالوں سے کھیلتی رہی۔ چودھری بشیر چند لمحے سوچ کر بولا، میرا خیال ہے کہ میں ابھی کیمرہ لاتا ہوں۔ کپڑوں کا یہ رنگ تم پر سج بھی بہت رہا ہے۔ شانی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا اور درمیانی دیوار کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد چودھری نے انیکسی کے ڈرائنگ روم میں فوٹو سیشن کا سا منظر پیدا کر دیا۔ اس نے 3-4 لائٹس مختلف جگہوں پر انسٹال کی اور کیمرے کو سٹینڈ پر لگا لیا۔ شانی جیسے اندر سے کانپ رہی تھی۔ چودھری بشیر نے شانی کو صوفے پر بٹھایا اور منع کو اس کی گود میں دیا۔ 2-3 تصویریں لینے کے بعد اس نے شانی کو ایک صوفے پر نیم دراز کر دیا اور منع کو اس کے پہلو میں لٹایا۔ کمرے میں ان تینوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شانی کو صوفے پر نیم دراز کرتے ہوئے، اس کا رخ کیمرے کی طرف درست کرتے ہوئے، چودھری کے ہاتھ کئی بار شانی کے جسم سے ٹکرائے۔ ہر بار شانی کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ شانی کے بالوں کو اس کے رخساروں سے ہٹانے کے لیے جب چودھری بشیر نے بے باکی سے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو شانی کے رخسار تمتما گئے۔ اس کا دل چاہا منع اور چودھری کو خود سے دور ہٹا کر اٹھ کھڑی ہو اور بغیر کچھ کہے دوسرے کمرے میں چلی جائے، مگر پھر بھابو کا زرد چہرہ اور منع کی اشک بار آنکھیں اس کی نگاہوں میں گھوم گئیں۔ وہ دل محسوس کر کیمرے کی آنکھ کے سامنے رہی۔ ایک عورت کی حیثیت سے شانی کی ساری حسیات پوری طرح بیدار تھیں۔ وہ چودھری کے سانسوں کی بگڑتی ہوئی لے اور اس کے چہرے کی غیر معمولی تمتماہٹ واضح طور پر محسوس کر رہی تھی۔ شرم، بے بسی اور خوف کے سبب اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ دوسری طرف چودھری بشیر اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ شانی جانتی تھی تصویریں اہم نہیں ہیں، وہ خود اہم ہے۔ 1 گھنٹے بعد چودھری اور منع واپس گئے تو شانی کو لگا جیسے وہ کئی برس بعد ایک تاریک حبس زدہ غار میں رہنے کے بعد باہر نکلی ہے۔ بھابو اور منع ایک بار پھر آنے جانے لگے۔ اکثر چودھری بشیر بھی ساتھ ہوتا تھا۔ چودھری بشیر کی آنکھوں کی بدلی ہوئی کیفیت شانی صاف محسوس کر رہی تھی۔ انیکسی کی چھت پر باربیکیو پروگرام بھی ہوا تھا۔ پہلے یہ پروگرام انیکسی کے بجائے کوٹھی کی چھت پر ہونا تھا۔ چودھری کے پاس کوہ پیمائی میں استعمال ہونے والے ایک شاندار خیمہ موجود تھا۔ یہ خیمہ انہوں نے چھت پر لگایا تھا اور آگ جلا کر ہرن اور دیسی مرغ کے گوشت کے تکے اور کباب وغیرہ بنائے تھے۔ منع اور بھابو نے بھی خوب انجوائے کیا تھا۔ رات گئے تک وہ چاروں چھت پر رہے تھے۔ زہرا اور جالا مختلف کاموں میں معاونت کرتی رہی تھیں۔ پروگرام بنا تھا کہ اب پھر 15 دن بعد اس تفریح کو دہرایا جائے گا۔ اگر شانی کا خیال تھا کہ تصویروں والے واقعے کے بعد اس کے لیے جلد ہی کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا تو یہ غلط نکلا۔ تصویروں والے واقعے کے 8-10 روز بعد ہی ایک اور بات ہو گئی۔ چودھری، منع اور بھابو شانی کے ہاں موجود تھے۔ رستم کی بات ہو رہی تھی۔ چودھری بتا رہا تھا کہ اب اس سانپ کا سر کچلے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ کوٹھی میں ہونے والے واقعے کے بعد نارپور میں بھی اس کے خلاف سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھی اور عزیز اپنے ٹھکانوں سے غائب ہیں۔ چودھری کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ متعلقہ ایس پی نے نارپور کے چودھریوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ رستم کو دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دیں۔ ظاہر ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسی اجازت دی گئی تھی تو یہ آف دی ریکارڈ تھی۔ اس گفتگو میں قادرے کا ذکر بھی آیا۔ چودھری کا کہنا تھا کہ کتے کی موت نے اسے نیم دیوانہ کر رکھا ہے۔ وہ ہر ایک سے الجھ رہا ہے اور مار پیٹ کر رہا ہے۔ جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی منع اور زہرا لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ منع کے بوٹ کے تسمے کھل گئے تھے۔ بھابو انہیں باندھنے کے لیے لان کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی چودھری کے لہجے میں عجیب سی بے باکی آ گئی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، بھائی تمہارا وہ پوز ابھی تک میرے دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک بار پھر تمہارے سر پر بہت سے لال پھول پھینکے جائیں، کچھ تمہارے بالوں میں اٹک جائیں، کچھ کندھوں پر پڑے رہیں اور تمہاری تصویر اتاری جائے۔ جی؟ وہ سہم کر بس یہی کہہ سکی۔ جی سے کیا مطلب؟ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے۔ آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اس کی طرف سے ہاں یا نہ میں جواب چاہتا ہو۔ شانی کے گلے میں پھندا سا لگ گیا تھا۔ وہ اقرار کر پا رہی تھی اور نہ انکار۔ اس کی مشکل بھابو کی وجہ سے آسان ہوئی۔ وہ منع کے تسمے باندھ کر ان دونوں کی طرف لوٹ رہی تھی۔ وہ پاس آ کر بولی، ہاں جی، کیا گل بات ہو رہی تھی جیٹھ اور بھابھی میں؟ کچھ نہیں، میں اس سے پوچھ رہا تھا
کہ اپنی بھابو کی صحت اب تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ پھر کیا کہتی ہے یہ؟ اس کی فکر مندی کم نہیں ہو سکتی ہے، لگتا ہے کہ دن رات سوچتی ہی تمہارے بارے میں ہے۔ بھابو نے شانی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، اگر میں اسی طرح تمہارے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھتی رہوں تو بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شانی بولی، بھابو تم نے کہا تھا میں تمہیں حضرت صاحب سے ملواؤں گی۔ اس بار وہ بڑی جلدی میں آئے تھے، مشکل سے آدھ گھنٹہ ہی رکے ہوں گے یہاں، اپنے کسی مریض کو دیکھنے انہیں لاڑکانہ جانا تھا، بڑی چھیتی میں تھے، 10 بجے جہاز کا ٹائم تھا، اگلی بار آئیں گے تو رکیں گے۔ کچھ دیر بعد بھابو، منا اور چودھری چائے پی کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شانی دیر تک برآمدے میں بیٹھی رہی اور چودھری بشیر کی کھڑی کی ہوئی نئی مصیبت کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس حوالے سے چودھری کا رویہ ایک سنجیدہ صنعت کار کے بجائے ایک کھلنڈرے نوجوان کا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی تصویر کھینچنے کی بات کر رہا تھا اور شانی جان چکی تھی کہ یہ تصویر کشی تو محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ چودھری کے دل و دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ اب تک کی صورتحال سے شانی نے اندازہ لگایا تھا کہ بھابو کو چودھری پر بڑا مان ہے، وہ اسے دوسرے چودھریوں سے بالکل مختلف سمجھتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ ایک شوہر کی حیثیت سے وہ اسے پرخلوص محبت کرتا ہے۔ ایک عورت کے لیے محبت کا یہ احساس ایک اثاثے کی طرح ہوتا ہے اور اس اثاثے کے ہوتے ہوئے وہ اپنے شریک حیات کی اور بہت سی خامیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ بھابو بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ وہ شوہر کی سخت گیری، فضول خرچی اور یار باشی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ برداشت کر رہی تھی۔